بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کل میری علی سے بات ہوئی تھی جی، میرا خیال ہے کہ ہم آئندہ اس طرح کریں گے۔ علی مجھے پلیز کریکٹ کر دیجیے گا، آئی تھنک آئی ہیو گاٹ اٹ رائٹ، لیکن اگر کوئی غلطی ہو تو پلیز کریکٹ کر دیجیے گا۔ کہ ہم اسٹیپ 1 2 جو ہے نا جب کر رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ تو 3 کمبائن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو 3 4 اور 5 ہے، چونکہ ان کو ڈسپلے بھی کرنا ہوتا ہے تو تھوڑی سی اس معاملے میں یہ گنجائش رکھ لیں کہ یہ ایک سٹیپ ایک سیشن میں ہوگا۔ اگر جلدی ختم ہو جائے گا تو ہم سیشن چھوٹا کر دیں گے، یا کوئی ویسے جنرلی کوئی بات چیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس گھنٹہ ہے، لیکن جلدی ختم ہو جائے گا تو جلدی کر دیں گے ختم۔ اور پھر اگلے سیشن میں سٹیپ اگر 3 کر رہے ہیں، 3 ختم ہو گیا تو اب 4 جو ہے وہ اگلے سیشن میں کریں گے، تاکہ وہ مینج کرنے میں آسانی ہو اور ڈسپلے ٹھیک ہو سکے، لوگ اپنی چیزیں جو ہیں وہ وقت پر بھیج دیں۔ تھوڑا سا اس کو ہم آرگنائز کر لیں، بیکاز اس لحاظ سے یہ سب سے امپورٹنٹ کلاس ہے کہ ہم کو یہ اس کا موقع بن رہا ہے کہ قرآن مجید سے جڑ رہے ہیں۔ اور آپ سے میری سب سے گزارش یہ ہے کہ دوسرے جب اپنی پریزنٹیشن کرتے ہیں تو اس کو بڑی توجہ سے سنیں، اس کو نوٹ کریں، اور اس کے بارے میں اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں۔ یہ دس از امپورٹنٹ، فیڈ بیک بھی ملنا چاہیے ہمیں۔ میرے حوالے سے بھی اگر آپ کو لگے کوئی پوائنٹ مس ہوا ہے، یا کوئی پوائنٹ جو ہے وہ نہیں سمجھ میں آیا کہ کس طرح میں نے ایڈ کیا، تو اس سے پوچھیں بے شک۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج ہم سٹیپ 4 کر رہے ہیں جی، ورسز 97 to 100 کا، اور میں ایک دفعہ ٹرانسلیشن آپ کے سامنے لے آتا ہوں پھر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی دشمنی میں اب یہ جبریل کے بھی دشمن ہو گئے ہیں۔ ان سے کہہ دو جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں وہ در حقیقت اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے کہ اس نے تو اے پیغمبر اسے اللہ کے اذن ہی سے تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور بشارت کے طور پر جو ایمان والے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اس قرآن کی صورت میں اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف نہایت واضح دلیلیں اتار دی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں صرف اس طرح کے نافرمان ہی نہیں مانتے۔ کیا یہی ہوتا رہے گا کہ یہ جب کوئی عہد باندھیں گے ان میں سے ایک گروہ اسے اٹھا کر پھینک دے گا، بلکہ حق یہ ہے کہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ جی بسم اللہ کریں۔ اگر کسی کا سٹیپ نمبر 3 رہتا ہے تو وہ پہلے کر لیں، بے شک ایک دفعہ اس کو کمپلیٹ کر لیں، اور پھر سٹیپ نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں۔ جی لیٹ اسٹارٹ۔ سب سے پہلے اگر کسی کا سٹیپ 3 رہتا ہے تو وہ ہینڈ ریز کر دیں، ابھی باقی لوگ ہینڈ ریز نہ کریں پلیز۔ روزمن آپ کا سٹیپ 3 ہے یا 4 ہے؟ سٹیپ 3 رہتا ہے میرا۔ ٹھیک ہے، وہ پھر آپ پڑھ دیجئے۔ مخاطبین کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اس وقت کے یہود سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی دشمنی میں انہوں نے جبریل کو بھی محض اس لیے اپنا دشمن قرار دے دیا ہے کہ انہوں نے یہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتاری ہے۔ اس طرح تو وہ خود اپنی ہی کتاب کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن تو ان کی اپنی کتاب کی پیشن گوئیوں کا مصداق ہے۔ جو اللہ اس کے فرشتوں اور رسولوں کو دشمن ہے تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ یہود کی پرانی روش پر اظہار افسوس کہ جب بھی اللہ سے کوئی عہد باندھیں گے تو ایک گروہ اس کو اٹھا کر پھینک دے گا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہ سٹیپ 3 ہے۔ بالکل ٹھیک جی، تھینک یو جی۔ جی اب سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجئے سٹیپ 4 کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ سر جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میرا جی سمری یا خلاصہ، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کی مخالفت تنہا جبرائیل کی مخالفت نہیں قرار دیا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ اس کے تمام فرشتوں اور تمام رسولوں کی مخالفت قرار دیا۔ بدترین کفر کہا۔ بنی اسرائیل کو واضح الفاظ میں کہا کہ انہوں نے تو قرآن کی مخالفت نہیں کی، بلکہ خود اپنی کتاب اور اپنے عہد کی مخالفت کی ہے، اور یہ کیسی حماقت کر ڈالی ہے۔ زبردست ہے جی، بالکل ٹھیک، بہت اچھی کی۔ نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔
जो कोई दुश्मन हो अल्लाह का और इसके फरिश्तों का और इसके रसूलों का, जिब्राइल और मीकाइल का, तो अल्लाह ऐसे मुनकरों का दुश्मन है। एक ग्रोह वादे को तोड़ने वाले हैं। एक ग्रोह वादी को तोड़ने वाले हैं, ये कुछ डिस्कनेक्ट लग रहा है जी इसमें। बनी जी सर, ये मैंने काफी दफा पता नहीं रेस किया फिर लिखा, लेकिन मुझे कोई इसका खुलासा ना फिर भी बना नहीं अच्छा अभी तक मेरे से। अच्छा अच्छा, इस बात पर इजहार अफसोस है अल्लाह ताला, यानी ये स्टेप 4 है ना। जी हाँ, बनी इसराइल के रवैये पर इजहार अफसोस, बस ये काफ़ी है। ठीक है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के इस रवैये पर इजहार अफसोस किया है। यानी ये इजहार अफसोस, कल किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला जो है इजहार हसरत, इजहार अफसोस, इंसान अपनी जब किस्मत खोटी कर ले तो उसका मालिक, उसका खालिक, उसका परवरदिगार जो है वो ये बता रहा है कि ये इस पर, इसके लिए अफसोस है। यानी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी मैंने तो इसके साथ मामला अदल के मुताबिक कर देना है। ये इसको ज़हन में रखना है जी। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे बयान कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सर। ये वेलकम। जी शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगे मुझे लगता है कि मैं अभी तक समझने के प्रोसेस में हूँ। स्टेप 4 आपने कहा था इज अ कॉन्साइज पैराग्राफ कैप्चरिंग द कोर पॉइंट्स, नो वर्ड लिमिट, गिव हाँ नो वर्ड लिमिट, कोहेरेंट पैराग्राफ, ऐसा ही है। मतलब एक कंसाइसली उसको समरी करनी है, उसकी समराइज कर दें हाँ, इस बात इसलिए को मैं जो। कह रही हूँ कि मेरा तो लंबा हो गया, मैं इसको फिर रिवाइज करूंगी। बहरहाल जो मैंने लिखा ठीक है, है, ठीक है। इस पैराग्राफ में अल्लाह ताला हक के इनकार के लिए यहूद के लोग प्रोपेगेंडे का जवाब दे रहे हैं। इस पैराग्राफ में असलूब बयान में एक शिफ्ट आई है। पहले तो अहले किताब के माजी के हवाले से दलाइल देकर उनके नापसंदीदा रवैयों की निशानदेही की गई, लेकिन अब इसको मुतरके हाल कर दिया कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत में अहले किताब मौजूद थे, उनकी हरकत पर बात हो रही है। तो इनका जो ग्रोह हजरत जिब्राइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, अल्लाह ताला ने उनसे मुंह फेर लिया और नाराजगी का इजहार कर दिया कि वो लोग किसी गलतफहमी का शिकार नहीं बल्कि अपनी जिद और नाफरमानी के बायस हक का इनकार कर रहे हैं। बनी इसराइल के इस बदतरीन रवैये और प्रोपेगेंडे का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह फरमा दी है कि वो दरअसल हक के आगे सर झुकाने वाला रवैया ही नहीं रखते। इस बिना पर अब वो अल्लाह के दुश्मन और अल्लाह उनका दुश्मन, ये लोग अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान से आरी हैं। बिल्कुल। बस ये लंबा लग रहा था, चलिए मैं इसको और करने लेकिन की अच्छा कोशिश लिखा है करती जी, हूँ। अच्छा लिखा है। ये जो आपने बीच में, असल में लंबा इस वजह से हो गया कि आपने उसका थोड़ा सा ना रब भी एक नौयत का वाजे किया है कि पीछे जो बात हो रही थी वो हिस्टोरिकली थी और अब जो है जनरली हिस्टोरिकली थी। बीच बीच में कुछ कमेंट्स आ गए होंगे, लेकिन अब इस जगह से जो बात शुरू हो रही है वो बेसिकली इट्स अबाउट दीज पीपल जो अब हमारे डायरेक्ट मुखातबीन हैं इस वक्त, या जिनके बारे में बात हो रही है। अगर 1 मिनट मिले तो बात करना चाहती हूँ इस पर, एक जो भी आपने फरमाएं कमेंट किया है। जी। मेरा अपने बारे में रिफ्लेक्शन ये है कि मैंने यूँ लग रहा है कि पहली दफ़ा कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया है। मतलब अगरचे पहले कुरान मजीद तफ़सीर और डिफरेंट किताबें पढ़ रखी थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने ना अनडू करके ना एज़ अ लर्नर, तो ये मैंने अपने लिए लिखा है। मैंने आप लोगों को बताने के लिए नहीं लिखा कि हाँ जब मैं सही है। सब स्टेप 4 पढ़ूँगी तो फिर ये असलूब बयान जो है नज़्म कुरान, तो मैंने सोचा अगर ये इस हवाले से मेरे लिए ठीक है तो फिर मैं अभी अपने लिए कुरान मजीद पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा है, दूसरों को पढ़ाने के लिए नहीं। थैंक यू बहुत सो अच्छा है। मच, थैंक यू, दैट्स ऑल। शुमाइला, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने लिखा है कि इन आयात में बताया गया है कि फरिश्ते खुसूसन जिब्राइल, मीकाइल अल्लाह के फर्माबरदार हैं, इसलिए इनसे दुश्मनी दरअसल अल्लाह से दुश्मनी है। कुरान हक और हदायत की किताब है, मगर नाफरमान लोग इसका इनकार करते हैं और अहद शिकनी और हक को ना मानना सरासर ईमान ना होने की दलील है। बिल्कुल ठीक। इसमें सिर्फ एक चीज़ अगर आप ऐड कर सकें, अगर मुनासिब समझें, वो ये कि जो जो पीछे से जो आयतें चल रही हैं ना, उसमें अचानक ये बात आ गई है
آپ یوں سمجھیں کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا، بنی اسرائیل نے یہ کیا، بنی اسرائیل نے یہ کیا. اب آپ نے یہ لکھا ہے کہ ان آیات میں بتایا گیا کہ فرشتے خصوصاً جبریل اور میکائیل اللہ کے فرما بردار ہیں. اس کا ربط واضح نہیں ہوا. یعنی یہ بات میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، مجھے بتائیے گا کیا بات واضح ہوئی جی میری؟ جی سر، میں نے مطلب باقیوں کے سنے نا تو اس میں مجھے یہ فیل ہوا، ٹھیک. مجھے لگتا ہے کہ مناسب یہ ہوگا کہ ان آیات میں موجودہ یہود کے پروپیگنڈے کو واضح کرتے ہوئے بتایا گیا ہے. رائٹ 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 رائٹ. اس نوعیت کا ایک جملہ جو ہے تھوڑا سا، تاکہ آپ جب وین یو لیٹر ریڈ اٹ تو آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ یہ بات کا کس طرح سے کس سیکوینس میں چل رہی ہے. ٹھیک سر، بہت تھینک یو جی. شکریہ. یہ فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی حضرت جبرائیل سے احمقانہ دشمنی کو ایڈریس کیا ہے، اور اس وقت کے یہود کو ان کے اسلاف کے رویے میں ان کا چہرہ دکھایا ہے کہ وہ بھی انہی کی طرح جانتے بوجھتے انکار پر کھڑے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے جی. میں خیال ہے آپ کے ہاں بھی اگر یہ ایک جملے میں ایڈ ہو جائے کہ دشمنی جو احمقانہ دشمنی ہے وہ کیوں ہوئی ہے. جی روزبین آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. قرآن کی دشمنی میں یہود جبریل کے دشمن ہو کر نہ صرف قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں بلکہ اپنی ہی کتاب کے مخالف ہو رہے ہیں، اور اس طرح اللہ سے دشمنی لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک جی، ماشاء اللہ. Yes. ناصر آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے موجودہ بنی اسرائیل کو ان کے آباء و اجداد کے وعدہ خلافیوں کا حوالہ دیا گیا، اور یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ اگر ان کا رویہ بھی ماضی کی اکثریت بنی اسرائیل جیسا رہا جو معلوم ہو رہا ہے، تو یہ انہی کی طرح ایمان سے خالی رہیں گے. ایمان کا یہ خلا ان کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی پر اکسا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ دراصل اپنے رب سے دشمنی مول لے رہے ہیں. تھینک یو جی. عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. اچھا، میں نے لکھا ہے بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پہ ایمان نہ لانے کے لیے جو لاغ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس سے وہ اپنی کتاب کی پیشین گوئی کو جھٹلا رہے ہیں، خود کو ہدایت سے محروم کر رہے ہیں اور خدا کی دشمنی اور اس کا عذاب مول لے رہے ہیں. خدا نے اپنی آخری ہدایت بھیج دی ہے، لیکن نافرمان اور ہر دھرم اس سے محروم ہی رہیں گے. بالکل ٹھیک جی. جی آئی تھنک ہمارے پاس پورے ہو گئے سبمیشنس. اچھا ایک دو سبمیشنز اور ہیں لیکن وہ مجھے پارٹیسپینٹس نظر نہیں آ رہے آن لائن اس وقت. اچھا اچھا ٹھیک ہے جی. تو پھر ہم آپ کا شیئر کر لیں مولوی صاحب. جی پڑھ لیتے ہیں جی. یہ میں پڑھ دیتا ہوں جی. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے حسد اور حق کے خلاف عناد میں بنی اسرائیل کا حضرت جبریل علیہ السلام کے خلاف ایک لغو قسم کا پروپیگنڈا اور اس کا جواب. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ خدا کے فرشتوں اور اس کے رسولوں پر اعتراض دراصل خود خدا پر اعتراض کے مترادف ہے. جو لوگ حق کو پہچاننا اور ماننا چاہیں ان کے لیے تو قرآن میں واضح دلائل موجود ہیں، مگر جو لوگ اپنے دیرینہ نافرمانہ رویے کی وجہ سے حق سے گریز کے بہانے تلاش کر رہے ہیں وہ اس کو ماننے سے محروم ہی رہیں گے. اچھا جی، یہ ہے جی سٹیپ نمبر 4. تو اب ہمارے پاس تو اب سٹیپ نمبر 5 آج کے لیے نہیں ہے، ایز بھی میں نے جیسے مینشن کیا تھا. آپ نیکسٹ ٹائم کر لیجئے سٹیپ نمبر 5 اور پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اب ایک سیشن میں نا ایک سٹیپ کر لیں ہم. یعنی لیٹ سے جو پہلا سیشن ہوگا کسی بھی ورس کے سیٹس کا، اس میں ہم سٹیپ 1 2 بھی کئی دفعہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، لیکن چلیں سٹیپ 1 اور 2 کر لیں. 3 جو ہے وہ ایک سیشن میں کر لیں، اور 4 اور پھر 5. یہ ہمارے 4 سیشنز میں ایک گروپ جو ہے وہ پڑھا جائے انشاءاللہ. اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک دفعہ اس کو کور کر لیں انشاءاللہ. جی اب ہم کویسچنز لے لیں کچھ مولوی صاحب. جی اگر کوئی ہے تو لے لیں، ورنہ پھر آج چھٹی کرتے ہیں.
जी शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू। सवाल से पहले आपने जो बोला उस पर उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो आप सबक याद कर चुके हैं इसलिए आपको हम छुट्टी नहीं देते। आपकी तबीयत खराब भी हो, आप कहते हैं छुट्टी कर लें, तो हम कहते हैं नहीं छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि बकौल शायर उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो क्वेश्चन जो है वो खानका सेशन और कुरान क्लास का कॉम्बिनेशन से रेज हुआ है मेरे जहन में, और चूंकि मैं इसको बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, पहली दफा स्पिरिचुअलिटी एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव हो रही है, तो बिल्कुल मुझे कल आज ही सूरत हाल पेश आने वाली है, तो उसमें आपकी रहनुमाई चाहिए। मैं गाँव जा रही हूँ अपनी अम्मी के पास, ये जो छुट्टियां हैं 4 दिन स्पेंड करने के लिए, बच्चे और हस्बैंड नहीं जा रहे, और अभी वहां मेरे कोई भाई वगैरह नहीं है, तो अम्मी मेरी पक्की पक्की रिलीजियस रिचुअलिस्टिक अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास बहुत 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 तकवा भी कह सकते हैं उसको, मतलब गरीबों का एहसास है डाल। तो ये मुझे ना आइडियल मौका लग रहा है कि मैं वहां जाऊं तो मैं अम्मी के साथ नमाज में ऐसे पढूं जैसे कि हम सीख रहे हैं। तो उसके लिए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो पहली दफा हज पे जाके जमात से नमाज पढ़ी थी। मैं अपने हस्बैंड से पूछती थी कभी पढ़ते क्यों नहीं है, कभी पढ़ते हैं, क्योंकि किताबें पढ़ते हुए मैं जमात वाले नमाज के टॉपिक को आगे कर जाती थी, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अभी जैसे वहां पे अम्मी के स्टाफ हैं, 2-3 लड़कियां हैं बेचारियां, उनको भी जरूरत है कि वो तो वहां पे तो गांव में या रसूल अल्लाह, मैं नहीं लेबल कर रही लेकिन एक ग्रोह है। तो मुझे बताएं कि मैंने वहां जाना है और मेरी अम्मी कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ती हैं, तो मैं साथ हूँ, जैसे 3 बच्चियां हैं 20 साल 21 साल की, तो क्या करूं, थोड़ा सा इसमें बता दें। उनको थोड़ा-सा मतलब नमाज़ तो अगर तो अगर कोई जमात कराने का कोई तरीका है तो जमात करा दें, वरना फिर मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ नमाज़ पढ़ के अपनी वालिदा के साथ पढ़ लें। उनसे कहें कि आप, वो अगर बैठ के पढ़ती हैं तो ज़रा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ये कि असल में इमाम जो है वो जिस तरह से पढ़ रहा है उसमें फिर उसको फ़ॉलो करना पड़ता है ना, तो फिर आप जमात करा दें। तो और उसके बाद थोड़ा-सा सिर्फ़ इतना बता दें कि हमने जो पढ़ा है इसका क्या मतलब है और मैंने किस तरह से पढ़ा है, जी सर। ये शेयर कर दें। किसी को जी करेक्ट सर, ना करें। जैसे जी। सवाल ये है कि अम्मी ने जैसे ना बहुत सी सूरतें जुबानी याद की हुई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सोचा, आज जैसे मैंने सूरत यासीन पढ़ी तो सुबह, तो यूं था यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। तो मैंने कहा जी अल्लाह जी, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं मान गई हूँ। तो क्या ये मैं कर सकती हूँ? अम्मी मेरे साथ कुर्सी पे बैठी हूँ और मैं यूं पढ़ूं और यूं उर्दू में बोलूं, या अम्मी के लिए पंजाबी में बोलूं? इसमें जो है ना, ये जो बात है मतलब बात बहुत हट जाएगी, लेकिन इस तरह की चीज़ें, अच्छा। मिसाल के तौर पर देखें, जब कुरान मजीद एक क्लेम कर रहा है तो उसको अगर कंफर्म करेंगे तो बात ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन मिसाल के तौर पर कुरान मजीद ये कह रहा है कि तुम तस्बीह करो अल्लाह की, तो उसमें सुभान अल्लाह कह देना, इसमें कोई मिसाल के तौर पर चंद चीज़ मैं मिसालें देता हूँ जो मुझे अभी क्लियरली ज़हन में आ रही हैं। सूरह 3 के जी एंड सर। पे आता है। जी। हाँ जी, जैसे इसी में आगे जाकर आता है इस्लौहल यौमा, दाखिल हो जाओ इसमें, जैसे तुमसे वादा किया था, सूरह मुल्क में आता है और इसमें भी आता है कि यहाँ पर, तो वहाँ पे ऐसे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे दोज़ख की आग से बचाना, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, इस तरह का हो सकता है, या यही मिसाल है? पे आप फरमाइए। जी, जी। जी, जी। जी, आप कुछ कह रही थी, मुझे ओवर बता। टू यू, ओवर टू यू, नहीं, नहीं, ओवर टू यू। जी, इस तरह के जो जवाब हैं वो दिए जा सकते हैं, देने चाहिए, अच्छा है, ये एक कनेक्शन बनता है इसके नतीजे में। अब मैं बस मुझे जो समझ आई है वो मैं बता रही हूँ कि जब मैं मिसाल के तौर पर फजर के 2 फर्ज़ पढ़े होंगे मैं और अम्मी, तो उसमें हम जो सूरत पढ़ेंगे, अगर उसमें किसी बात का मैं कह दूं ऐ अल्लाह हमें भी ऐसा ही कर देना जो अपने ईमान के दावे में सच्चे होते हैं, इन्नमा उलाइका हुमुस सादिकून जैसे आया है, तो ये आयत पढ़ के तो कह दूं ऐ अल्लाह हमें भी ईमान के दावे में सच्चा करना, ये ठीक है? नहीं, असल में देखें, वही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2 अलग-अलग जगह हैं। एक जगह वो है कि जिधर कुरान मजीद एक चीज़ को नरेट कर रहा है,
ٹھیک ہے. ایک جگہ مثال کے اوکے طور پر ایسی ہے کہ جس میں قرآن مجید میں کوئی سوال کیا گیا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، ٹھیک ہے، یعنی سورہ 3 کے اینڈ پہ آتا ہے، یا سورہ قیامہ کے اینڈ پہ آتا ہے نا کہ الیس بقادر علی ان یحیی الموتى، ٹھیک ہے. جی یہ سوالیہ انداز ہے. تو اس میں عام طور پر جی اس طرح کے جملے ہوتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ بلا وانا ذالک من الشاہدین کہا کرتے تھے جب سورہ 3 کے اختتام پہ، یا بلا سبحانک اللہم فبلا، کہ یہ کہا کرتے تھے سورہ قیامہ کے اینڈ پہ. تو سوالیہ چیزیں ہیں، یا جب قرآن مجید کوئی یہ کہتا ہے کہ تم بھی اپنے رب کی تسبیح کرو، تو اس میں تسبیح کر دی، سبحان اللہ، پروردگار تو ہر چیز سے پاک ہے، تو ہر برائی سے، ہر کمی سے، ہر غلطی سے پاک ہے. تو اس طرح کی بات کر دی. یا مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ غلط ہوگا جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن اس میں جو ہے نا قرآن مجید انٹرپٹ بہت زیادہ ہوگا. اگر آپ اس طرح کی چیزیں پڑھ رہی ہیں تو اس میں انٹرپشن زیادہ ہو جی جائے گی. جو چیز جدھر سوالات ہوتے ہیں یا جدھر حکم ہوتا جی ہے، ادھر اس حکم کی تعمیل جی کر دی جائے فوراً. یہ جس طرح سے سجدہ ہے، مثال کے طور پہ سجدے عام طور پہ جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ادھر یا تو اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سجدہ کرتی ہیں، تو آپ نے بھی سجدہ کیا، یا یہ کہ اچھا تم اپنے رب کے حضور میں گر پڑو یا سجدے میں پڑ جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ، جی تو آپ جھک گئے. تو یہ تو وہ رسپانس ہے جی نا جو قرآن کا حکم ہے، اس کا میں نے رسپانس کر دیا. تو ٹھیک ہے اس طرح کی چیزوں میں زیادہ بہتر لگتی ہے بات. ورنہ قرآن سے ڈسٹریکشن زیادہ ہو سکتی ہے، ایسا اوکے. لگتا ہے. بس میں پھر ایک سوال سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے یہ سوال ہے امین تم فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، تو ہاں اس میں کہہ دیں گے جی بالکل اللہ جی آپ ہی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں، مطلب کیا یہ وہاں پہ تو اصل میں ان مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ اچھا سوری، میں یوں کر رہی تھی کہ جیسے امین تم فی السماء یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، تو یس اللہ جی آپ ہی پرندوں کو تھامے ہوئے ہیں. نہیں، یہاں مجھے پہ تو پرندوں کی مجھے بات نہیں ہے. یہ کہہ رہی ہے کیا تم اس چیز سے معمون سمجھتے ہو اپنے آپ کو کہ وہ جو ہے وہ تمہیں تمہارے اوپر حاسب بھیج دے. حاسب ہوتا ہے پتھروں والی جو ہوا ہے، یعنی پتھر اٹھا کے تم مار دی ہوا نے، ٹھیک ہے، حاسب بھیج دے. تو اس طرح کی بات جو ہے، کیا تم اپنے آپ کو اس چیز سے معمون سمجھتے ہو؟ یعنی جس پروردگار نے یہ سب کچھ بنایا ہے، وہ جب چاہے تمہیں اس چین کی زندگی سے نکال کے تو ایک مشکل میں ڈال دے. یعنی چاہے وہ آسمان سے عذاب لے آئے، زمین سے لے آئے. دونوں آیتوں میں ان یخسف بکم الارض، کہ تمہیں زمین میں دھسا دے. یعنی کتنی جگہ ایسے ہوئی ہیں ہماری اپنی زندگی میں، کتنی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زمین کے اندر جو ہیں ایک معمون لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی، نہ کوئی دشمن نے حملہ کیا، نہ کچھ ہوا، زمین ہلی ہے، اس کے اندر وہ چاک ہوئی ہے، اندر لوگ گر گئے ہیں. اور یہ اپنے آپ کو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ جب چاہے گا یہ کر سکتا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ ان سے مخاطب کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ پیغمبر آ گئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے تمہیں کہ تمہیں اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو تم کہتے ہو کدھر سے آ جائے گا عذاب؟ تو اس کے حوالے سے کہا کہ تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو کچھ دیا ہوا ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ نے جو چین بھی دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے ختم کر دے. تو یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اٹس آل رائٹ. آپ اگر یہ کرنا چاہیں گے تو کر لیں. میں صرف جو چیز گزارش کر رہا ہوں، عام طور پہ میں اس کو جن جگہوں پہ کرتا ہوں وہ ہیں کہ جدھر یا تو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ کی تسبیح کرو، تم اللہ جی کی حمد کے جی ساتھ اس کی تسبیح کرو، اور یا پھر کوئی جی سوالیہ ہے معاملہ، سوال کیا جا رہا ہے، جی ٹھیک ہے جی، تو ادھر اس کا جواب دے دیا اچھا جائے. بس جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں پھر ٹھیک ہے. مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جیسے اب میں نے سوچا کہ اس میں اس سورہ یاسین کا پڑھنی ہے 10 آیات، تو پہلے یا بعد میں امی سے ان کا ڈسکس کر لوں ترجمہ رائٹ یا اس رائٹ، کا مفہوم، یہ زیادہ اچھا ہے، یہ اور بہت پھر اچھا ہے. نماز میں عربک ٹیکسٹ کو کنٹینیوٹی میں پڑھ لوں. ٹھیک بالکل ہو گیا. بالکل. بس یہی تھا سوال.
اور جیسے اب میں خود یہ اکیلے میں پڑھتے ہوئے کرتی ہوں تو should I not go for this؟ نہیں، اس میں مثال کے طور پر آپ یہ کر سکتی ہیں، جیسے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں یہ استغفر اللہ یا پروردگار مجھے، یہ جس طرح آپ نے فرمایا اجرنی من النار، یہ اچھی دعا ہے. یا اگر کہیں انعام کا ذکر ہو رہا ہے تو پروردگار ہمیں اپنے صالح بندوں میں شامل کرنا، ہمیں بھی ان خوش قسمتوں میں شامل کرنا کہ جن کو تو یہ دے گا. یہ دعائیں کی جا سکتی ہیں. Got it. جزاک اللہ. That's all. بہت لمبا ٹائم میں نے لے لیا. تھینک یو. السلام علیکم سر. میں یہاں پر سر یہ فرض نمازوں میں تو بالکل بھی کوئی چیز آپ ایڈ نہیں کر سکتے نا، اس کو ایز اٹ از پڑھنا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے. اس میں آپ کوئی یس نو یا اس طرح کی کوئی جملہ بھی نہیں شامل کر سکتے. ہاں نفل نمازوں میں آپ جو ہے وہ قرآن کو کھول کے بھی پڑھتے ہیں یا آپ اس کا کوئی جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن اتنی مہارت ہو نا عربی پر کہ آپ نے جو پڑھا ہے آپ اس کے مطابق آنسر کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جہاں پر لوگ الٹریٹ ہوتے ہیں، میرا بھی تھوڑا سا ہی تجربہ ہے کہ وہاں پر پھر جب نئی چیزیں شامل کی جاتی ہیں نا تو پھر وہ لوگ جو ہے ایک تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں بہت سوال اٹھاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پھر اپنے پاس سے بھی چیزیں شامل کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں بدعت بننا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پر میرا یہ کامنٹ ہے. اب اس کو ذہن میں رکھ کر جو ہے وہ آگے سوچا جائے تو آپ بھی اپنی دیکھیے، رائے دے دیجیے گا اس بارے میں. فرض نماز میں مثال کے طور پر قاری صاحب جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کا اینڈ پڑھ رہے ہیں، اور وہ اس جگہ پہنچے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا. تو جو پیچھے کھڑے ہیں لوگ اگر وہ سمجھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ سمجھ رہے ہیں تبھی کریں گے، کہ وہ اس پر آمین کہہ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی فرض نماز میں بھی آپ جماعت میں شامل ہیں، اس لیے کہ آپ قرات سن رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا ایڈریس سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، اور قاری صاحب جو ہیں وہ یہ دعا کر رہی ہیں اس وقت، تلاوت میں وہ دعا آ گئی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی دعا ہے نا، جو حضرت ابراہیم کی، اگر وہ آ گئی ہے تلاوت میں، اس موقع پر اگر آمین کہہ دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو ہیں وہ اس کو سمجھیں گے تو کریں گے. ایک اور چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ لوگوں کی جو ہے نا اس وقت کی، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی بہت زیادہ وابستگی جو مذہبی ہے وہ بہت کوئی ریشنل نہیں ہے بلکہ جذباتی ہے، اس میں اگر کوئی تبدیلی سجیسٹ بھی کریں تو بہت ریولوشنری سٹیپس نہیں سجیسٹ کرنے چاہیے. یعنی مثال کے طور پر پہلے لیول پہ اس چیز کی اگر ہم اس طرف بات کریں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو اس چیز کی حضوری میں رکھیں کہ ہم اللہ کے حضور میں آ گئے ہیں. یہ جو ہاتھ اٹھایا ہے اس میں ہم نے دنیا سے اپنے آپ کو ایک طرح سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، ہم نے بے ربط کر لیا، اپنے آپ کو ہٹا لیا، اب ہم صرف اللہ کے ہو گئے ہیں، اور اب کوشش کرتے ہیں کہ ذہنی طور پر بھی صرف اللہ ہی کے ہو جائیں. اور جو پڑھا جا رہا ہے، جو آپ نے پڑھنی ہے سورہ، اس میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اپنی تو اس کو پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہیں بتائے جائیں. لیکن یہ جو بات ہے کہ جب تلاوت کی جا رہی ہے تو اس میں آدمی جو مقتدی ہے وہ اس پہ رسپونڈ کرے، یہ اچھی بات ہے. مطلب اٹ بیکمز مور آف این انٹریکٹیو پریئر کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے اچھا اس کی سکھائی سر ہوئی ایک دعا پڑھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سر میں یہاں آپ کو روک رہی ہوں. یہاں پر دیکھیں آمین کہنا کوئی حرج نہیں ہے. آمین تو بہت اچھی بات ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بات سمجھ میں آئے، دعا سمجھ میں آئے تو ہم آمین کہیں. لیکن رائٹ. یہ جو جملے بولنا ہے نا، جملے بولنا تو میں نے مطلب مکہ کی بھی کسی نماز میں کبھی بھی کسی امام صاحب کو نہیں سنا بولتے ہوئے، اور نہ ہی میں نے یہاں پر کبھی کسی کو سنا ہے بولتے ہوئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھیں ان کو عربی سمجھ آتی ہے تو جب وہ کوئی ایسی آیتیں آتی ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کی جو ہے آواز بھرا جاتی ہے، کچھ اس طرح کے وہ ہوتے ہیں. لیکن سر میرا نہیں، وہ قرآن پڑھتے بولنا جو، دیکھیے میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں جو خود قرآن نماز میں ہے. یعنی نماز میں جو بات امام کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور جی سارے جی مقتدی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ربنا لک الحمد. وہ ہاں سمع جی اللہ جی لمن حمدہ کا جواب دیتے ہیں. جواب ہے. جی جی. ٹھیک ہے جی، بالکل لیکن ایسے ہی. جی جی. اچھا آمین بھی جو ہے اگر آپ ٹھیک ہے اردو میں سر. کر دیں
اردو میں کر لیں اس کو، تو آمین اصل میں ایک پورا جملہ ہے، یعنی وہ عربی میں بالکل تو ٹھیک. ایک لفظ ہے، ایک لفظ بن گیا ہے، جی جی لیکن اردو میں تو جی پورا جی جملہ ہے کہ پروردگار ایسا ہی ہو، ہاں آمین ہاں یا رب العالمین، ہے نا، یہ پوری بات ہے نا، ایک پوری، جی جی اس میں سے ہم ایک جی جی ہاں حصہ اس کا بتاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے یہ بات کہ مطلب مجھے تو یہ ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ بچپن سے اس طرح کی سورہ 3 کے بعد یہ جو آیتیں ہیں، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، وہ جب بھی پڑھتا ہوں مجھے حکمین. یعنی اس کے ہاں بغیر تو وہ لگتا ہے کہ پوری نہیں ہوئی بات، کہ بلا وانا بالکل. علی ذالک من الشاہدین، اچھا اچھا یقیناً اچھا. ایسا ہی ہوگا، تو یقیناً احکم الحاکمین ہے۔ جی تو سر. ہاں اس میں یعنی ایک انگیجمنٹ ہے میرا خیال ہے، اور وہ فرض نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، امام نہیں عام طور پہ کرتا، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، امام عام طور پہ نہیں کرتا، وہ پڑھ کے تو پھر اللہ اکبر کر دے گا، وہ کیا کرے گا یا نہیں کرے گا اس کے لیے میرے خیال میں تو وہ بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ اونچا نہ کرے، اس کو نماز کا حصہ نہ بنائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ ایک اس نے تلاوت کی ہے، اس کے بعد جتر تلاوت سے رسپانس آنا چاہیے ادھر دے دے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم دیتے ہیں، وہی میں نے آپ کو مثال دی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد اصل میں یہ رسپانس ہے ہمارا، ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، یہ جو ہے وہاں پر یہ کیا کہا ہے، امام نے یہ کہا ہے، اللہ نے اس کی سن لی، اللہ نے اس کی جی سن سن لی، لی. جی جی کہ جس اللہ نے نے اس کی سن لی. اللہ کی حمد کی، تو ہم نے کیا کہا، ہاں ربنا لک الحمد، تیرے ہی لیے ہے سارا شکر۔ جی جی سر. اس کے لیے نا پھر شبانہ کو یہ میرا مشورہ یہی ہوگا کہ پہلے پوری نماز جو ہے نا وہ اردو ترجمے کے ساتھ ان کو بتا دی جائے کہ یہ چیزیں ٹھیک، جو ہیں وہ اس میں ہے شامل ہے. تو جب وہ ان کو سمجھ آ جائے گی نا تو پھر اس کے بعد یہ اس طرح کی بات کرنا شروع کریں آئی تاکہ ان کو بھی ایگری، سمجھ مطلب آئے کہ یہ یہ میں آپ کوئی سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل، پہلے اردو میں اس کو پوری نماز بتائیں کہ کیا ہے. اسٹیپ بائی ٹھیک ہے. اسٹیپ تھینک بتائیں، یو سر. ویلکم جی، ہاں تھینک یو۔ نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی سر، ابھی آپ نے جو خلاصہ پڑھا تھا اس میں مجھے لفظ سمجھ نہیں آیا، اپنے حسد اور حق کے خلاف۔ ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتا ہوں یہ پھر سے، اناد دشمنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی، یہی پوچھنا تھا. تھینک یو. یہ ویلکم۔ عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ اچھا، میرا سوال تھا اسٹیپ 5 جو ہے نا اس کے حوالے سے، کہ جب ہم اس میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ مثلا میں ہٹ دھرمی سے ضرور بچوں گی، میں خدا کی ہدایت کی بہت قدر کروں گی، اس طرح کی چیزیں، تو اس میں ایسا تاثر ملتا ہے کہ میں نے جیسے پکا وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے، تو اور اگر میں یہ نہ کرتی، اگر میں اس طرح پڑھ نہ رہی ہوتی، مطلب یہ اسٹیپ ہے اسٹیپ 5، تو میں نہیں وعدہ کر لیا، تو اب میں اتنے سارے وعدے کر چکی ہوں، تو میں ان پر عمل تو نہیں کر رہی اس طرح، مطلب میں نے غور نہیں کیا کہ میں نے کیا کیا ان سٹیپس کے دوران کیا کیا باتیں کر لی ہوئی ہیں، تو پھر مطلب انسان زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے یا کیا، اس کو کس طرح دیکھیں گے اس کو؟ نہیں، اس میں اس کو ریویو کرتے رہیں، اپنی یہ زندگی کا پروسیس یہی ہے جی، کہ ہم اس کے بارے میں کمٹمنٹ کریں گے اور پھر ریویو کریں گے اور دیکھیں گے کدھر پرابلم ہو رہی ہے، ایک چیز کو اٹھا لیں، آپ کو ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہم ہر ہفتے پڑھ رہے ہیں، یہ جو پروسیس ہے امپروومنٹ کا یہ اتنا تیزی سے تو نہیں ہوگا، تو آپ نے اصل میں اس کے اندر تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ ٹیک اٹ ایزی، آپ نے اگر ایک چیز محسوس کرتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی کمزوری ہے تو لیٹ می ورک آن اٹ، یہ واقعات کب ہوتے ہیں، یہ موقع کب آتے ہیں کہ جدھر میں تھوڑی سی لیٹ سے، اگر جیسا آپ نے مثال دی ہٹ دھرمی کی طرف مائل ہو جاتی ہوں، یہ کب آتا ہے یہ موقع، اور میں نے اس موقع پر زیادہ کیئرفل ہو جانا ہے انشاءاللہ، یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور ریویو کرنا ہے، اس کا تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یعنی یہ اسٹیپ 5 جو ہے اس کو ضرور واپس ریویو کرتے رہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ریپیٹیشن اس میں بہت زیادہ ہو جائے گی، تو آپ کو وہ جب آپ دیکھیں گے نا ایک سورہ بقرہ کے سارے اسٹیپ 5 اکٹھے کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس میں اصل میں یہ چند چیزیں ہیں جو بہت زیادہ نمایاں ہو رہی ہیں، اور وہ ان کو ہم نے ابھی تک جتنی بھی ہیں ان پہ اگر آپ غور کریں تو دے ریلیٹ پرائمرلی ٹو دا فیکٹ کہ جو بات واضح ہے اس کو ماننا ہی چاہیے، اس معاملے میں ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ کسی کی بھی بات ہو، بچے کی ہو، چھوٹے کی ہو، بڑے کی ہو، جس کی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس کو کم تر سمجھتا ہوں، میری برادری اس کو کم تر برادری سمجھتی ہے،
لیکن وہ اگر مجھے کوئی ٹھیک بات بتانے آئے تو میں اس کا ٹھٹھا مذاق نہیں کروں گا، میں اس کی بات پر توجہ دوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات میرے تک پہنچ جائے اس کے نتیجے میں۔ یہ جو ایسے کہ تو ہے کہ تو اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہو تو مجھے گائیڈ کرنے آ گئے ہو، یعنی یہ رویہ جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ رویہ ہے، بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ رویہ ہے۔ اس چیز کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جائیں، اگر یہ چیز میرے اندر ہے تو میں اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے مجھے، کیونکہ مجھے اللہ کے حضور میں اس چیز کا جواب دینا ہے۔ تو آئی تھنک دس از دا پروسیس از، آپ بھی نوٹ تو کرتے جائیں گے، ہر چیز کو نوٹ کرتے جائیں گے، اور نوٹ نہیں بھی کیا اگر تو جواب دہی تو ہٹ دھرمی میں پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو میری فطرت کے اندر موجود ہے، میری کانشنس کی آواز ہے، جو سچ ہے مجھے اس کو ماننا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ادھر تو اصل میں اسی وجہ سے جرم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی دلیل نہیں دی ہے، دلیل صرف اس چیز کی دی ہے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، اس کو ثابت کیا ہے، یعنی یہ اس کا کہیں صغرا کبرا نہیں وہ جمع کیا کہ یہ جرم ہوتا ہے، ہٹ دھرمی ایک جرم ہوتی ہے یا ہوتا ہے، ادھر ویز تو یہ نہیں مسئلہ، یہاں پہ یہ ثابت شدہ بات ہے، یعنی بے انصافی ایک جرم ہے، یہ ثابت شدہ بات ہے۔ مجھے جس چیز کی طرف توجہ ملی ہے اس کو پڑھ کے وہ یہ ہے کہ میں زندگی میں کئی دفعہ یہ کر بیٹھتا ہوں، مجھے نہیں کرنا، یعنی ایسا نہیں کہ اس سٹیپ 5 کے نتیجے میں جواب دہی پیدا ہوگی، جواب دہی تو ہے، وہ تو میرے فطرت کی آواز ہے، مجھے زیادہ کانشیس کر دے گی، میں نے انشاءاللہ اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے، لیکن انسان ہوں، نوٹ کرنے سے ٹھیک نہیں ہو جاؤں گا، اٹ ول ٹیک سم ٹائم، اٹ ول ٹیک سم ایفرٹ، آئی ول ورک آن اٹ انشاءاللہ۔ تو اس کو اس پہلو سے دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ موسٹ ویلکم۔ بڑی زبردست بات ہے موسیٰ کہ ہم جتنے بھی اس وقت سبق حاصل کر رہے ہیں یا جو انٹینشنز نیت کر رہے ہیں، اصل میں تو یہ ہم کر چکے ہیں جب ہم نے دین حق کو مان لیا، یہ اسی کے اندر ہی کی ساری بات ہے۔ انفیکٹ ہم یہ کر چکے ہیں جب ہم انسان کی طور پہ پیدا ہو گئے، اپنی کانشیسنیس اچیو کر لی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دین حق کا بھی مان، یہ دین حق سے کو یہ بھی صحیح پریسیڈ ہے۔ کرتی ہیں چیزیں، اسی لیے تو دین حق کو ماننا ہے۔ ویری ویل سیڈ، ویری ویل سیڈ۔ تو یہ ایسا نہیں ہو رہا کہ جی اب میں نے منت مان لی ہے کہ اب میں سچ بولوں گا، رائٹ، سچ تو بولنا ہی تھا، اب تو صرف تجدید ہو رہی ہے اس بات کی، ایک یہ ذکر ہے، یونیورسل ریالٹی کے ساتھ اپنے آپ کو میں الائن کر رہا ہوں۔ رائٹ، ایبسلیوٹلی، یہ یاد دہانی ہے۔ واہ، اور بڑا فنڈامنٹل پیراڈائم ہے یہ، دس از امیزنگ، فنڈامنٹل پیراڈائم شفٹ ہے یہ، ٹو تھنک اباؤٹ اٹ لائک دس، کیونکہ اس میں وہ ڈیفالٹ سیٹنگ بڑی کلیئر ہے کہ میں بائی ڈیفالٹ ٹھیک جگہ پہ نہیں کھڑا ہوا، مجھے اپنی تصحیح کرنی ہے، لیکن جس طرف مجھے جانا ہے وہ کوئی نئی جگہ نہیں ہے، وہ وہی ہے جہاں سے میں آیا ہوں۔ بالکل بالکل، ایبسلیوٹلی۔ جی روزبن آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی سر، مجھے پوچھنا ہے کہ ایک ویک ہم اسٹیپ 1 اور 2 لیں گے، نیکسٹ ویک 3 لیں گے، پھر 4 اور 5 کو ملا رہے ہیں ہم یا علیحدہ علیحدہ رکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس میں تو ڈسپلے ہے نا، اسٹیپ 1 اور 2 کے ساتھ بھی لیٹ سے کسی سیشن میں آپ کا اسٹیپ 1 اور 2 جلدی ختم ہو جاتا ہے تو 3 شروع کر لیں گے، لیکن اصل میں جو چیز امپورٹنٹ ہے، وہ جو میری ان سے کل بات ہوئی تھی علی سے، جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جو ڈسپلے کا ہے یہ میرا خیال ہے اٹس ویری بینیفیشل، اس کا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کی چیزیں جب ڈسپلے ہو جاتی ہیں زیادہ توجہ سے سنی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر پھر کامنٹ بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس میں ان کے لیے آرگنائز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرا میں انوائٹ کرنا چاہ رہا ہوں سب کو کہ سب لوگ جو ہیں آپ پلیز اس سے پریشان نہ ہوں کہ کوئی غلطی ہو جائے گی، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ دس از دا ہول پروسیس، مطلب آپ جو بھی کام شروع کریں گے آج مشکل لگے گا، کرنا شروع کر دیں گے آسان ہونا شروع ہو جائے گا، ٹیک اٹ ان دیٹ اسپرٹ، اور اس کو کرنا شروع کریں، جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ پلیز اس کو کریں، بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ، ورنہ تو اس کلاس کا آپ صرف ایک پیسو لسنر کے طور پر بیٹھیں گے، یہ درس نہیں ہے، دس از سم پلیس جدھر آپ کو کام کرنا ہے، وہ کام کریں تاکہ قرآن مجید سے ایک تعلق پیدا ہو، اور آپ کے تعلق پیدا کرنے کے نتیجے میں اجر مجھے ہو جائے تھوڑا سا۔ جی تو ڈسپلے کے لیے
एक हर स्टेप एक अलग अलग होगा हाँ सिवाय जी 1-2 के। राइट, ठीक 1 2 के साथ 3 ऐड हो सकता है, लेकिन फिर 4 और 5 के लिए अलग अलग रखेंगे। 3 4 और 5 अगर अलग हो रहा है तो फिर एक एक रखेंगे उसमें। और आप भी जो भेजते हैं अली को, वो कोशिश करेंगे एक पेज पे एक ही स्टेप भेजें, या सिर्फ एक स्टेप लिख के भेजें, बाकी अपने पास फ़िलहाल रख लें। वो उनके लिए मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, वो हम ज़ाहिर है कि काफ़ी काम हो जाता है। ठीक। जी, इसी में एक छोटी-सी दरख़्वास्त और जो ऐड करनी है वो ये कि वेडनेसडे को हमारा सेशन होता है ना, तो मंडे को या ट्यूसडे को भेज दें। तो उससे फिर मेरे लिए ज़रा-सी आसानी हो जाती है, मैं किसी का फिर मिस नहीं करूँगा। जैसे अब कुछ दोस्तों ने मुझे स्टेप 5 भी भेज दिया था कल, तो अब नेक्स्ट ट्यूसडे को आइडियली अगर आपने पहले भी स्टेप 5 भेजा हुआ ना, तो नेक्स्ट ट्यूसडे को दोबारा भेज दीजिएगा मुझे, वरना मेरे लिए वो ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। शायद मेरे पास वैसे ही बहुत व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं तो जी, राशिदा आप अनम्यूट कर दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला जी। क्या हाल है सर? ठीक सब खैरियत है? शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। जी सर। सर ये है आयात यानी चौथा स्टेप। सर इन आयात में यहूद के एक ऐसे रवैये को बेनकाब अल्लाह करते हैं कि वो अल्लाह की किताब और इसके पैगाम को पहचानते हुए भी कबूल नहीं करते। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इनकी दुश्मनी दरअसल इस वही से दुश्मनी थी जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी। हालांकि कुरान वही हिदायत है जिसकी खबर पहले दी जा चुकी थी और जो साबका किताबों की तस्दीक करती है। इन आयात से मालूम होता है कि जब इंसान तासुब, जिद और दुनियावी मफादात की वजह से अल्लाह की किताब को पसे पोस्ट डाल देता है तो वो हिदायत से महरूम हो जाता है। अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद ये बात है कि उसकी वाज़ेह आयात आ जाने के बाद भी इनका इनकार किया जाए। वाह! बहुत इम्पोर्टेंट है जी। यानी इंसान जिस वक़्त इस तरफ माइल हो जाए कि मैंने ये बात नहीं माननी है, तो फिर वो किस तरह के सहारे ढूँढने की कोशिश करता है, इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल है ये अल्लाह ताला। लेकिन ये मिसाल इस ये सबक लेने के लिए है, वी नीड टू टेक दिस लेसन कि मेरे से ये मामला कब-कब हो जाता है। ज़िंदगी में जब गौर किया जी तो मालूम होता है कि हो जाता है। जी, पहली ही आयत जो हमें बताती है ना सूरह बकरा की, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सर अल्लाह ताला इस किताब की कितनी तस्दीक कर रहे हैं और हम भी मुसलमान कितना इसे झुठला रहे हैं। अब अल्लाह फरमाते हैं हम जब दुआ करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब सर सिरात मुस्तकीम क्या है? हम अल्लाह से सिरात मुस्तकीम मांगते हैं। अल्लाह ने सूरत ज़ुखरुफ जो कि 43 नंबर सूरा है, इसकी 43 नंबर आया में फरमाया है फस्तमसिक ओहिया इलैका इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। यही कुरान है। हम नमाज अकीमुस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी इस जिक्र के लिए। यानी हम नमाज भी कुरान के लिए पढ़ते हैं, रोजे भी कुरान के लिए रखते हैं। और पहली आयत में अल्लाह ने बता दिया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सर इस किताब के साथ फिर हमारा सलूक क्या है? और इसमें 40 आयात में जो है वो तौहीद की दावत दी गई है, कलमा तोयबा, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून। सर ला इलाहा इल्लल्लाह पाने के बाद भी इस मुल्क में इतना शिर्क हो रहा है, हमारे अंदर के बुत कायम हैं, बहर के बुत कायम हैं। तो हमने कुरान को क्या समझाया? हमने नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा। सही बात है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे जी, और जो अभी तक नहीं पा सके अल्लाह ताला उनके दिल खोले। आमीन बहुत सुम्मा आमीन। इम्पोर्टेंट। सही, बस शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। जहां ज़ेब आप अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज आप किधर आ गए? खैरियत से हैं? गलती से आ गया सर। बिल्कुल ठीक। सब ठीक थी? कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह बस का ठीक शुक्र। ठाक। मैंने कहा वो मैं अब्दुल सबूर साहब के साथ बैठा था तो उन्होंने कहा आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है तो क्यों ना आपको सुन लिया जाए।
تو پتہ لگا کہ لوگ یہاں پہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو آپ آگے چلا رہے ہیں تو شاید ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے کسی سوال سے. لیکن بہت اچھا لگا، میں نے کہا آپ سے سلام بھی لے لیں اور تھینک یو جی. مبارکباد بھی دیں کہ ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا. ماشاء اللہ جی، یہ تو لوگوں نے ادھر کام بڑا زبردست شروع کر دیا. آج ہمارا اب یہ سیشن جو ہے تھوڑا سا اسٹریم لائن ہو گیا. آئی تھنک پہلے اتنا نہیں تھا، لیکن جی کچھ ایوولوشن بھی ہوئی اس میں، اور ایز ان ایوری تھنگ ایلس. تو جی جی. اللہ کا شکر ہے جی، تو کیا اللہ کا شکر ہے. تو سوال جواب کیا جا سکتا ہے یا رہنے دیں اس جی جی، آپ آپ فرمائیے. کے؟ ایک ہی آپ سوال ہے. تو سوال اصل میں تھوڑا حوالے سے تھا کہ آپ کی جو زندگی ہے اس میں ہم نے خدا کو سمجھنا بھی ہے اور اپنے کردار کو بھی بہتر کرنا ہے، اور تھوڑا اقبال کے اوپر بات چیت چل رہی تھی اور تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب وہ قرآن کو لے کر اپنی کتابوں میں یا شاعری میں لے کر آتے ہیں اور کافی حد تک فطرت کو بھی جوڑتے ہیں ساتھ میں، تو کیا ایک ایسا انسان جس کے بظاہر تو وہ ایک بڑے اسکالر بھی ہیں، لیکن ان کا ایک وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وہ فیلڈ اس طرح سے نہیں ہے جیسے کسی قرآن کا اسپیشلسٹ ہو، تو کس حد تک ہمیں اس کو لینا چاہیے اپنے اپنے گروتھ کے لیے، اپنی بلڈنگ کے لیے، اپنی فطرت کو سمجھنے اور اس کے ذریعے سے خدا کو سمجھنے کے لیے؟ یعنی اقبال کو اقبال ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں جن میرا خیال ہے یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون ہے. جو چیز جی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو جب بھی کوئی رائے قائم ہو تو آپ کو یوں لگے کہ اب یہ میری رائے اس طرح سے قائم ہوئی ہے کہ وہ جو بیچ کی شخصیت ہے نا، مثال کے طور پر میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اپنے استاد کی بات کو سمجھوں، نہ کہ استاد کی بات کو مانوں. ٹھیک ہے جی، یعنی میرے لیے جاوید صاحب کی رائے آرام میں سے ایک رائے ہے، لیکن جب میں اس پہ غور کرتا ہوں اور مجھے وہ لگتا ہے کہ اب مجھے اس کا استدلال سمجھ میں آ گیا، یعنی مجھے اب یہ رائے جو ہے آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب یہ میرے دل کی بات بن گئی ہے، یعنی اب یہ میری رائے بن گئی ہے. ٹھیک ہے جی، مجھے ایمنیٹ تو ادھر سے ہی ہوئی ہے، سورس وہی ہیں، لیکن ماننے کی وجہ وہ نہیں ہے. اقبال نے مجھے ایک چیز بتائی جس کے نتیجے میں اقبال میری دلیل نہیں ہے ایک بات کو ماننے کی، یا جاوید احمد غامدی میری بات کو ماننے کی دلیل نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ ان کا استدلال سمجھ میں آ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. جب تک ٹھیک لگتا ہے تو اب وہ آپ اس کو ایک رائے کی کاپی رائٹ جو ہے وہ ان کے پاس ہو سکتا ہے ہو، لیکن یہ کہ اب وہ آپ کی رائے ہے، یعنی اٹ از یور اوپینین اررسپیکٹو کہ کس نے کہی ہے. 100% السلام علیکم موہی صاحب. مجھے وعلیکم شرمندگی السلام. ہو رہی ہے کہ آپ سے بات کر رہا ہوں تھرو لائک اس سچویشن میں. انشاءاللہ آپ سے پراپر بات کروں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ سوال اس طرح جہاں سے ہوا تھا نا کہ میں نے دوبارہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کی پڑھنا شروع کی، تو انہوں نے نا ایک مقدمہ قائم کر رہے تھے. اس کے اندر انہوں نے ایک بات کی کہ جو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں، آپ اس کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی وی اونلی ہیو نالج وٹ یو گیون ٹو اس. تو علامہ اقبال نے استدلال یہ کیا کہ میں نے بھی جب پہلی بار یہ آیت سنی تو میں نے کہا کون سی بڑی بات ہوگی، یہ سکھا دی کہ ٹماٹر ہے، یہ پیاز ہے، مطلب واٹس دا بگ ڈیل ان اٹ، رائٹ. لیکن علامہ اقبال نے اس کے اندر استدلال یہ کیا کہ اٹس ناٹ جسٹ ایکٹ، اٹس ناٹ جسٹ he didn't teach the labeling of the items just. انہوں نے کہا کہ we name things after first we form a concept or a model of it in our head. جیسے اب سائنس کے اندر we don't know the reality, we actually model it, right? We modeled gravity and then we experimented it and then we made it a law and then we gave a name to it کہ یہ gravity ہے. تو علامہ اقبال کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں ان کے نام نہیں آتے، انہوں نے کہا وی ڈونٹ ہیو دا نالج. تو what he was saying کہ it was something deeper than just the labeling of it. It is this whole art of modeling the reality.
جس طرح مطلب 2 اشخاص کے پہلے میرے ذہن میں خاکہ بنتا ہے، دین آئی ڈیفرینشیٹ کہ اچھا ہاں یہ تھوڑا لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے، لمبا والے کا نام یہ ہے، چھوٹا. سو آئی مین آل ایئرس شاید اسی وجہ سے ہم آئے بھی ہیں کہ اف یو ہیو اینی اوپینین آن اس آیت کے اندر کہ یہ جو سب نام سکھائے is it something superficial or do you think there's something deeper there؟ اس میں صرف 2-3 چیزیں ڈیٹا کے حوالے سے سامنے رکھ لیں جی. یعنی نمبر 1 یہ کہ یہ جو نام سکھانے کی ایکسرسائز ہوئی ہے یہ فرشتوں کے ایک سوال کو اٹھانے کے جواب کے طور پر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، فرشتوں نے سوال یہ اٹھایا کہ اگر تم با اختیار ہستی بنا دو گے تو وہ خون ریزی کرے گا اور زمین میں فساد مچائے گا. اور اس کو ایکسپیرینشلی سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور یہ اس کے جواب میں یہ کام کیا. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ چیزوں کے نام سکھائے، وہ ایسا لگتا ہے کہ جو عربی زبان میں ضمیریں اس کے لیے یوز ہوئی ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں. ٹھیک اچھا ہے، لوگوں کے نام سے. اچھا I think this ٹھیک was ہے، the missing link that okay. رائٹ. یہ 2 چیزیں سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد اب اس پہ غور کر لیں کہ کیا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں، کہ جب فرشتوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو آپ اختیار دے رہے ہیں خون ریزی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے لوگ بنائے ان کے سامنے پیش کیے ہیں جن کو وہ نہیں جانتے تھے، اور حضرت آدم نے ان کا تعارف کرایا ہے کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں فرشتوں کے اس آپ اعتراض کہیں یا سوال کہیں اس کا جواب ملا ہے. تو اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اس سے کیا انفرنس ڈرا کریں گے کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آ گئی جی بات؟ میں سمجھ یعنی گیا آپ کی بات. جب اصلاحی صاحب نے اس ڈیٹا کو سامنے رکھ کر تو انفرنس ڈرا کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ذریت آدم میں سے جو وہ لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے محمد بنیں گے، موسیٰ بنیں گے، لوط بنیں گے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرایا حضرت آدم کے ذریعے سے فرشتوں کو کہ یہ بھی پیدا ہوں گے. اچھا، ایک اور چیز بھی اس سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ریفیوز نہیں کیا کہ خون ریزی ہوگی، لوگ غلط استعمال بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے صرف جواب میں یہ کہا ہے کہ وہ تو ہوگا، یہ بھی ہوگا، اور میں نے ان کے لیے دنیا بنائی ہے، ان کے لیے جنت بنائی ہے. پیرالل چلایا ہم نے اس کے ساتھ. رائٹ، زبردست. رائٹ. بالکل. ٹھیک ہے، وہ ایک سائڈ پہ ایک چھوٹی سی ذہن میں آئی بات، مولانا وحید الدین خان کہتے تھے کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ میں خود مطلب یہ راضی ہو جاؤں کہ جو رب نے بنایا ہے وہی ہے، اور جب آزادی دی ہے تو لوگ اس کو وائلیٹ بھی کریں گے. اب مجھے صاحب صرف اس میں ایک آخری ایک ون لائنر، یہ جو سارا جو ہے نا بائفرکیٹ ہوتی ہے چیز ساری، وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ سب چیزوں سے مراد لوگ ہیں. وہ لنگوسٹکلی آپ مطلب کوئی اشارہ دے سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر چیزیں ہوتی نا تو وہاں پہ ضمیریں جو ہوتی وہ ہا کی ہوتی، مؤنث. یعنی جب آپ چیزوں کے لیے یعنی جمع بہت ساری چیزوں کے لیے جب ضمیر بولیں گے تو وہ مؤنث واحد ہوگی. ٹھیک ہے جی، ہا ہوگی. جب یہاں پر جو ہے یہ عرضہم علی الملائکہ، ان کو ہم نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا، ان کو، ان چیزوں کو نہیں، وہاں پہ ہونا چاہیے تھا عرضہا علی الملائکہ. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. بالکل. بہت 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 شکریہ. ویلکم، تھینک یو جی، بہت چلو شکریہ جی، آپ سے کا جی. اچھا لگا آپ لوگ تشریف لائے. انشاءاللہ اللہ میں آپ تعالیٰ کو پھر سے. سائلنٹلی ایڈمائر کرتا رہتا ہوں، میں آپ کی جوائن بھی کرتا ہوں سیشن. اچھا کمٹمنٹ سے تھوڑا میں ڈرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، صحیح the journey has started, so just letting ہے. you know. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ السلام علیکم. جی ہمارا وقت ختم ہو گیا. بس ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ جانے سے پہلے، کچھ دوستوں نے ابھی ریکویسٹ کی کہ وہ شاید نیا جوائن کیا انہوں نے، تو ان کو وہ سٹیپس نہیں پتہ. مجھے ڈائریکٹلی واٹس ایپ کر دیں تو میں آپ کو سٹیپس بھیج دوں گا. ویسے میں نے اس زوم کی چیٹ میں بھی وہ پوسٹ کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے الگ سے واٹس ایپ کر دیجیے گا، میں آپ کو بھیج دوں گا. بہت بہت شکریہ موئی صاحب. جزاک اللہ. آپ مین گروپ پہ بھی ایک دفعہ بھیج دیں علی، بے شک مین گروپ پہ بھیج دیں اگر وہ انہوں نے گروپ جوائن کیا ہوا ہے تو. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے. بس وہ السلام ڈائریکٹ میسج علیکم. ہوتا ہے تو پھر میں ذرا سا تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیتا ہوں چند جی جی میسیجز میں، ٹھیک، کیونکہ ہم نے ٹھیک. چینج کیے تھے نا اسٹیپس اوور ٹائم. جی جی تو اور بالکل. ان کو اسپیسیفک سوال ہوتا تو ضرور پوچھ لیں مجھ سے. تھینک یو، ٹھیک، تھینک یو. السلام تھینک یو. علیکم.